بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم صحابی رسول حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ ان کا ایک مشغلہ تھا نماز پڑھنا اور چراگاہ میں بکریاں چرانا۔ ایک دن نہ جانے دل میں کیا بات آئی کہ ایک ہی رسی میں اپنی تمام بکریوں کو باندھ دیا اور بھتیجے کو ساتھ لیا اور دیار محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یعنی مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ شوق رہبر و رہنما تھا اور منزلوں پر منزلیں طے ہو رہی تھی۔ آخرکار جس وقت سفیدی صبح کی نمودار ہو رہی تھی تو عاشق رسول حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے ہیں۔ عاشق رسول کو چین کہاں تھا، بکریوں کو اسی جگہ چھوڑ کر سیدھے میدان احد میں چلے گئے۔ معرکہ کارزار گرم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے میں زخمی ہو چکے تھے۔ کفار کا ایک جتھا سرکار پر حملہ آور تھا کہ وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو منتشر کر دے جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ ایسے لگا جیسے وہب بن قابوس کے بازوؤں میں کسی نے بجلی کی سی تیزی بھر دی ہو۔ پھرتی سے تلوار چلانے لگے، یہاں تک کہ حملہ آور جماعت پسپا ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہ جماعت ہجوم کر کے آئی اور دوسری مرتبہ بھی ان کی تلوار کی کاٹ کے سامنے ایسے پسپا ہونا پڑا۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے للکار کر کہا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے، تو ان کی للکار سن کر تیسری مرتبہ بھی کفار کے لشکر کا ایک دستہ ہجوم کر کے آیا، مگر اس مرتبہ بھی حضرت وہب بن قابوس کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہب کو جنت کی بشارت دی تو وہ دیوانہ وار کفار کے ایک بڑے جتھے میں جا گھسے اور جلد ہی مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے وہب جیسی بہادری اور جانثاری کسی لڑائی میں نہیں دیکھی۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسد خاکی کے سرانے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ وہب میں تم سے راضی ہوں، اللہ تم سے راضی ہو۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی عمل پر بھی اتنا رشک نہ آیا جتنا کہ وہب کے اس عمل پر آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اسی طرح کا نامہ اعمال لے کر پہنچوں جس طرح کا نامہ اعمال وہب بن قابوس لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جانثاری
کہ وہ کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی اور آج ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔